اللہ تعالیٰ میرے جو سننے والے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بہنیں ہیں، سب اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو، تکالیف کو، بیماریوں کو دور فرمائے، ان کو خوشی کی زندگی عنایت فرمائے، آخرت میں بھی تمام گناہیں معاف ہو جائیں گی، خواہ سمندر کے جاگ کے برابر، خواہ زمین و آسمان کا جو ہلا ہے وہ گناہوں سے پر ہو، وہ سب معاف ہو جائیں گی۔ اس کو موت آ جائے گی اگر اس رات، تو وہ شہیدانی درد کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں درد ہو، آپ کے پیروں میں درد ہو، آپ کے کمر میں درد ہو، آپ کے سر میں درد ہو، آپ کو جسمانی درد پریشان کیے ہوئے ہے، تو انشاءاللہ آپ کو میں بہت آسان وظیفہ دیتا ہوں، صرف رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے آپ نے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو کبھی جسمانی درد کی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ بہت آسان وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ بس آپ جب سونے لگیں تو چارپائی پر جائیں تو ایک تو باوضو سویا کریں۔ بہت سے لوگ باوضو سوتے ہیں، پتہ نہیں رات کو کیا معاملہ پیش آتا ہے، ہماری نئی زندگی صبح کو آئے گی یا ہم قبر میں ہوں گے، کچھ بھی پتہ نہیں۔ تو جب ایک انسان کو ویسے ہی باوضو رہا کریں، باوضو رہنے میں بہت ہی، دیکھو جو بھی باوضو رہتا ہے ان کو جنات تنگ نہیں کر سکتے، ان پر جادو کے اثرات نہیں ہوں گے، وہ بہت ہی بہترین زندگی گزارے گا۔ جو کیا کرے گا؟ جو وہ شخص جو باوضو رہا کرتا ہے۔ تو آپ باوضو رہا کریں انشاءاللہ العزیز، ویسے ہی باوضو رہنے میں بہت فوائد ہیں، اور جو چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے تو وہ باوضو رہا کرے، رزق بھی بڑھ جاتا ہے اس سے، جو آپ ہمیشہ باوضو رہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ سو لیں باوضو، پھر تو ظاہر ہے نیند سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں، لیکن آپ تو سو گئے ایسی حالت میں کہ آپ باوضو تھے۔ اب اگر موت بھی آئے گی رات کو سونے کی حالت میں تو انشاءاللہ شہادت کی موت ہوگی۔ ایک تو استغفار پڑھا کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی سوتے وقت اس استغفار کو 3 مرتبہ پڑھے گا تو تمام گناہیں معاف ہو جائیں گی، خواہ سمندر کے جاگ کے برابر، خواہ زمین و آسمان کا جو ہلا ہے وہ گناہوں سے پر ہو، وہ سب معاف ہو جائیں گی۔ اور اگر وہ اس رات میں مر جائے گا، اس کو موت آ جائے گی اگر اس رات، تو وہ شہیدوں کی موت ہوگی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! استغفار پڑھ کر سویا کریں۔ تو میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، سوتے وقت آپ اس کو صرف 11 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کی جسمانی تکالیف اور درد سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، کوئی درد اور تکلیف آپ کو نہیں ہوں گی انشاءاللہ آئندہ۔ روزانہ بس معمول رکھیں کہ سوتے وقت آپ ایسا کریں، پہلے 3 بار درود شریف، اور پھر درمیان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ 11 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد 3 مرتبہ پھر درود شریف پڑھیں، اور اپنے اوپر دم کریں، اسی طرح ہاتھوں پر دم کریں اور سارے جسم پر مل لیں، اور پھر اس چاروں کل کو 3 بار پڑھ کر اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں پر دم کرتے جائیں اور اپنے جسم پر ملتے جائیں، 3 بار ایسا کریں۔ اور اسی طریقے سے جس کو درد ہو وہ ان آیات کو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ کوئی چھری، کوئی چاقو وغیرہ، اس آیت کو جہاں درد ہو، پیر میں درد ہو، لیکن یاد رکھیں عورت کے لیے کرے گا، مرد کے لیے، مرد عورت پر دم نہیں کر سکے گا یہ، اور عورت مرد پر نہیں کرے۔ ہاں، وہ عورت
مرد جو ان کے درمیان واسطہ اور رشتہ ایسا ہو کہ ان کا نکاح باہم نہیں ہو سکتا، یعنی وہ محرم ہو، یا بیوی خاوند ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں، تو نامحرم مرد اور عورت ایک دوسرے پر دم نہیں کر سکتے، تو یا مرد مرد پر کرے، عورت عورت پر کرے، یا محرم مرد عورت ایک دوسرے پر بھی کر سکتے ہیں۔ تو جہاں ہاتھ میں درد ہوگا یا پیروں میں درد ہوگا تو وہ چاقو اور چھری وہاں پر اس طرح پیرا جائے، اور وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور اس چھری کو اس طریقے سے جاڑ دے کر، پھر کسی جگہ سے اس چھری کو، اس چاقو کو جاڑ دے، پھر اسی طرح کریں، 11 بار اسی طرح کرنا ہوگا، ہر بار جاڑنا ہوگا۔ انشاءاللہ وہ درد جہاں بھی ہوگا تو انشاءاللہ فوری ختم ہو جائے گا، خواہ کسی قسم کا درد ہو، خواہ ٹیکا کا درد کیوں نہ ہو انشاءاللہ۔ حالانکہ اس کا تو آپریشن پر کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی اسی وقت انشاءاللہ جب انسان کو بہت تکلیف ہوگی اس وقت آرام آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کو اجازت ہے، آپ اسی طریقے سے کسی کے سر میں درد ہو تو ان پر بھی چھری یا چاقو سے یہ دم کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز درد جاتے رہیں گے۔ اور جو ایسا مریض ہو کہ وہ ہمیشہ دردوں سے تکلیف میں ہو تو ان کو ایسا کریں کہ ان پر ایک تو یہ دم بھی روزانہ کرتے رہیں، اور دوسرا کام یہ کریں کہ ان آیات کو لکھ کر ان کو ایک تعویذ بنا کر ان کو، اگر عورت ہوگی تو ان کو گلے میں باندھ دیں، اور اگر مرد ہوگا تو داہنے بازو پر باندھ دیں انہی آیات کو۔ بسم اللہ لکھ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور آخر میں درود شریف لکھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یا کوئی بھی درود لکھ دیں۔ تو انشاءاللہ العزیز جب یہ تعویذ باندھ لیں گے، عورتیں گلے میں لٹکا دیں، مرد اپنے دائیں بازو پر باندھ دیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ ساری جو تکالیف، جو جسمانی درد ہے، وہ جہاں بھی ہے، پیروں میں ہے یا ہاتھوں میں ہے، سر میں ہے، کمر میں ہے، پیٹ میں ہے، وہ ساری درد کی تکالیف وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز، اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اور روزانہ اس پر دم بھی کرتے رہیں، چند دن تک، کم از کم 21 دن تک تو کریں انشاءاللہ العزیز۔ بالکل تمام درد کی تکالیف، بہت سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے آج کل بچے بھی ہاتھ پیروں کے درد سے تکلیف میں ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل کو آپ کریں، انشاءاللہ بالکل وہ صحت مند ہو جائیں گے، درد کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرے جو سننے والے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بہنیں ہیں، سب اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو، تکالیف کو، بیماریوں کو دور فرمائے، ان کو خوشی کی زندگی عنایت فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور میرے جو سننے والے بہن بھائی ہیں تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان